اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافقین کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جن کے امتی ہونے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام دعائیں کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی اطاعت کا حکم اور پیغام فرمایا۔ ایمان کی کئی تشریحات حدیث مبارکہ میں آتی ہے، جن میں سے سب سے اہم تشریح یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حلاوت حاصل نہیں کر سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک تمام لوگوں سے، اس کے مال و دولت سے سب سے زیادہ قریب نہ ہو جاؤں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے عمر، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کو اپنے کل مال سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر، تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ پھر محدثین اس حدیث کی شرح فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نگاہ محبت ڈالی، یا فرماتے ہیں کہ آپ کے سینے مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر فرمانے لگے کہ اے عمر، اب کہو کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کو اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے مال اور حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے روایتیں آتی ہیں جو ائمہ اربعہ میں سے ہے کہ جب بھی آپ مدینہ میں داخل ہوتے تو اپنے گھوڑے سے اتر جاتے، پیدل چلتے، ننگے پاؤں چلتے۔ تو جب لوگوں نے اس کے متعلق سوال کیا تو کہنے لگے کہ میں اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں کو اس زمین پر کیسے روندوں جس پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم رکھے ہیں۔ اور امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص آپ سے مسئلہ حل کرانے آتا تو آپ کی خادمہ بیٹھاتی، آپ تشریف لاتے، اس کا مسئلہ سنتے، پھر اس مسئلے کو حل فرماتے۔ لیکن کوئی شخص آپ کے پاس حدیث کو سننے کے مقصد سے آتا تو سب سے پہلے آپ غسل فرماتے، خوشبو لگاتے، امامہ پہنتے، اور آپ کی خادمہ لوبھان سلگاتی، کمرے کو معطر فرماتی، پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے اور کہتے کہ اب کہو کون سی حدیث سننا ہے۔ یعنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کیے گئے الفاظ کو پڑھنے کے لیے اتنا اہتمام کیا کرتے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گفتگو فرما رہے تھے تو لوگوں نے سوال کیا کہ زندگی افضل ہے یا موت افضل ہے؟ تو غور فرمائیں کہ کس طرح خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں تھے اس وقت زندگی افضل تھی، اور جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں اس وقت سے موت افضل ہے، یعنی موت کے بعد حضور کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔ دونوں میں مقصد حضور کا دیدار ہے، حضور سے محبت ہے۔